بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، رمضان الکبیر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ آپ 8ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج ہم نے آپ سے بات کرنی ہے بڑے اچھے انداز میں۔ بڑی شخصیات جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، پہنچ چکی ہیں، راستے میں ہیں۔ بہت بڑے نام آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ان شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، وہ بات کریں، ہم سب سے پہلے سنیں گے نعت رسول مقبول۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول آپ نے سنی، اور آج دو شخصیات کا میں نے آپ سے تعارف کرانا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ نام بہت بڑے ہیں، کام بہت بڑا ہے۔ رائے منظور ناصر کو کون نہیں جانتا، بہت بڑا نام ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہم باتیں کرتے رہے اور یہ بازی لے گئے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے غازی علم دین شہید کے جنازے کے موقع پہ کہا تھا کہ جب ان کے سر سے 16 گز کا امامہ گرا رش کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ لواراں دا پتر بازی لے گیا، اسی گلاں کردے رہ گئے۔ تو میں رائے منظور ناصر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور رائے منظور ناصر صاحب نمبر لے کے اب تک 50 لاکھ کے انعامات تقسیم کر چکے ہیں۔ دوسرا ایڈیشن آ چکا ہے اور آگے سلسلہ جاری ہے۔ اگر صرف اس میں کتاب پہ بات کروں تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح شخصیت بڑی ہے، تعارف بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ دی نیشن ایک ہمارا جو نیشنل اخبار ہے، وہ کہتا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف سب سے زیادہ سخت آپریشن کرنے والی یہ شخصیت ہے، یہ بیوروکریٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا جو ضلع ہے گزر، وہاں کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے سکول کا ڈیٹا اکٹھا کیا، بچوں کا ایک ڈیٹا بنایا، اور وہاں کیا پتہ چلا کہ پورا ہم کہہ دیتے ہیں فلاں اتنے بچے سکول سے باہر ہیں، نہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، لیکن رائے منظور ناصر صاحب نے بہت ہی اچھے لیول پہ ریسرچ کرائی، ڈیٹا اکٹھا کروایا۔ یہ ڈان اخبار ہے، چینل پہ عمومی طور پہ نہیں دکھایا جاتا، لیکن اب آہستہ آہستہ ہمیں بھی ریلیف مل رہا ہے۔ تو ڈان اخبار کہتا ہے کہ پرائس کنٹرول کرنے کے سب سے بڑے ایکسپرٹ بیوروکریٹ جو ہیں وہ رائے منظور ناصر صاحب ہیں۔ یہ دا نیوز اخبار ہے، یہ بھی پاکستان کا دوسرا بڑا انگلش اخبار ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کا جو ادارہ ہے اس نے کہا ہے کہ رائے منظور ناصر صاحب سب سے زیادہ ایماندار افیسر ہے، اور جب امریکن ادارے نے یہ خبر دی تو اس کو دا نیوز نے اس کو پرنٹ کیا، اور اس کے بعد انڈین ٹی وی زی ٹی وی جو ہے اس نے بھی اس کو نشر کیا، ZDF جرمن چینل ہے اس نے بھی اس خبر کو نشر کیا۔ رائے صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ سنتے رہے، میں آپ کے بارے میں بات کرتا رہوں، تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت مہربانی ہے آپ کو بلانے ان کے کا۔ ساتھ موجود ہیں جی ماشاءاللہ سجاد احمد چیمہ صاحب، نور تھیلیسیمیا کے ہیڈ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کے بچے ہیں ان کو لوک آفٹر کر رہے ہیں، اور بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ جب زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دینے سے پہلے ان کا ادارہ وزٹ کریں، اور جب آپ وزٹ کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ اسی ادارے کو دینی چاہیے۔ چیمہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ سر کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، الحمدللہ۔ سر آپ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا آپ نے سیرت کے حوالے سے کام کیا، یہ خیال کیسے آیا؟ نقشبندی صاحب آپ بلیو کریں گے، جب آپ تعارف کرا رہے تھے نا غازی علم الدین شہید کے حوالے سے، تو مجھے پسینہ آ گیا، اور مجھے ابھی تک بھی پسینہ ہے ماتھے اللہ میں۔ اکبر، میں نے سچی بات کی ہے جی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے کہیں قریب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، آمین، اور اللہ تعالیٰ اس میں خلوص اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ قبول پہلے کرتا ہے، بعد میں موقع دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ پروجیکٹ یہ ہمارا بڑا سمپل ہے، میں بہت کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، جیسے آپ نے فرمایا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب لکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہماری کردار سازی ہو سکے۔ ہمارے لفاظی تو بہت ہے، لیکن کریکٹر جو ہے نا، وہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ دو لوگوں سے ملتے ہیں یا ایک بندے سے ملتے ہیں، مثلا آپ سے میں ملتا ہوں، تو میں آپ کے بچوں سے نہ بھی ملا ہوں تو میں ان کے بارے میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ بھائی نقشبندی صاحب اتنے کوالیفائڈ آدمی ہیں تو ان کے بچے ان پڑھ نہیں ہوں گے، وہ جاہل نہیں ہوں گے، گوار نہیں ہوں گے، بدتمیز نہیں ہوں گے، یعنی ملے بغیر ہی میں کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں، جی جی، کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں،
اس طرح سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ امتی یہ بھی ہوں. کہتے ہیں آپ میرے بچوں سے مل بھی چکے ہیں. مل بھی چکے. اچھا اب میرا دیکھیں نا یہی تعلق ایک بنتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں ان کا امتی ہوں تو میرے اندر کچھ خصوصیات تو ہونی چاہیے نا جس سے میں پہچانا جاؤں کہ بھئی یہ کوئی عام آدمی نہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرین کارڈ ہولڈر ہے, ان کا امتی ہے. جی اچھا اب یہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ وہ سب سے بہترین پوری مطلب کائنات میں, اور ہم اللہ معاف کرے جو اچھا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ انڈیا میں آئے اور پھر سری لنکا میں جائے یا رشیا میں چلا جائے اور پھر پاکستان میں, کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. فرق آپ کی ڈیلنگ سے پڑنا ہے. ہمارا دکاندار, ہمارا بیوروکریٹ, ہمارا ٹیکسی والا, رکشے والا, دوسرا تیسرا, مونگ پھلی بیچنے والے سے لے کر جس کا ہاتھ پڑ جائے گا اس نے کام نہیں کرنا. تو کدھر گیا وہ جو ہم نے کلمہ پڑھا تھا, ایک عہد دیا نا, کمٹمنٹ کیا. تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کریکٹر بلڈنگ کا, کردار سازی کا, میں اس کو کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے واشنگ مشین ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح. اچھا یہ پھر میں نے کتاب لکھی, اور کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا, مومن کی صفائی وہاں ہو سکتی ہے, صفائی ہو سکتی ہے. کتاب لکھنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ سادہ اور آسان الفاظ میں عربی فارسی کو نکال کے بالکل ایزی ورڈ جو 2-4 جماعتیں پڑھا, لیکن غریب بندے سے ہم نے اس کا رسول ہی چھین لیا ہے. یہ ساری اچھی باتیں ہم اپنی ٹرمینالوجی میں بات کریں گے. اچھا خیر وہ میں نے کتاب لکھی, پھر یہ تھا کہ لوگ اس کو پڑھیں. ان کے شوق کے لیے میں نے کہا جی کہ چھوٹے بڑے سب لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. 50 لاکھ روپے کے ہم انعام دیتے ہیں. ایک مقابلہ موجود تھے, جی بے شک, جناب شامی صاحب تشریف لائے تھے. اچھا وہ یہ ہے کہ وہ ہم ان کو 50 لاکھ انعام دیتے ہیں جیتنے والوں کو. دوسرے مقابلے کا اعلان ہو گیا ہے. میں صرف آپ کی اجازت سے ٹیلی فون نمبر بتا رہا ہوں تاکہ ہم سے لوگ رابطہ کر لیں. ہمارا نمبر ہے جی 034411182211. کتاب پی ڈی ایف میں فری ہے. دوبارہ بول دیں نمبر اپنا. 0344 11 822 11. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ماشاءاللہ سجاد چیمہ صاحب موجود ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ نور تھیلیسیمیا ہے کیا, کرتا کیا ہے, اور یہ آئیڈیا خیال کیسے آپ کو آیا. السلام علیکم. نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کو بنانے کا خیال اس لیے آیا کہ حکومت پاکستان نے صحت کے حوالے سے بہت کام کیے ہوں گے لیکن تھیلیسیمیا کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اس وقت پاکستان میں کوئی 1.5 کروڑ کے قریب کیریئر ہیں, جو کہ اگر ایک کیریئر دوسرے کیریئر کے ساتھ شادی کرے گا تو ایک اور تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا ہوگا. اور یہ ہو رہا ہے جی, انکریز ہو رہے ہیں, ہر سال انکریز ہو رہے ہیں. اور تقریباً کو 1 لاکھ سے زیادہ جو بچے رجسٹرڈ ہیں, صرف جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ جو بچے رجسٹرڈ ہیں 2000 سے پہلے ان بچوں کی ایوریج ایج تھی وہ 8 سال تھی. یہ جب سے این جی اوز بنی ہیں, این جی اوز نے جب سے ان کا علاج کرنا شروع کیا ہے, ان کو سکرین بلڈ دینا شروع کیا ہے, اس وقت کے بعد سے ان بچوں کی عمر ایک عام ریگولر بچے کی طرح یہ 40-50 سال اپنی زندگی سروائیو کر سکتے ہیں, اچھی میڈیسن کے ساتھ, اچھی خوراک کے ساتھ. جس طرح باہر کے ملکوں میں ایک نارمل, جس طرح تھیلیسیمیا کا بچہ 40-50 سال آرام سے اپنی لائف گزار سکتا ہے, اس طرح پاکستان میں بھی یہ این جی او بننے کے بعد, میں اپنی این جی او کی بات سمیت باقی این جی او جو کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں تھیلیسیمیا کی, ان کے سمیت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ این جی او نہ ہوتی تو آج بھی تھیلیسیمیا کے بچے کی عمر 8 سال سے کم ہونی تھی. یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ میں نے آپ کو وہی بتایا کہ پاکستان میں ابھی بھی گنجائش بہت ہے تھیلیسیمیا کے, وجہ یہ تھی تھیلیسیمیا کے لیے کام کرنے کے لیے. کتنے بچے ہیں آپ کے پاس اور طریقہ کار کیا ہے آپ کا؟ ہمارا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جو بھی بچہ ہمارے پاس آ جاتا ہے, ہمارے پاس فنڈ ہو نہ ہو, ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں, اس کا علاج شروع کرتے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے توکل, اللہ تعالیٰ سے امید رکھی ہے. میں نے کبھی کسی بندے سے امید نہیں رکھی, اور اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو یقین جو ہے نا کامل کر کے جو ہے نا یہ کام شروع کیا تھا, اور دن بدن اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے نا اس میں جو ہے نا برکت ڈالی ہے. اگر ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ کے ادارے کو وزٹ کرنا چاہتا ہے, وہ مریض کے صورت میں یا ڈونیشن دینے کی صورت میں, اس کا ایڈریس کیا ہے, کہاں پہ واقع ہے یہ؟ ہمارا ادارہ سر لاہور میں واقع ہے, کلمہ چوک کے پاس 74A گارڈن بلاک, بالکل کلمہ چوک کے پاس ہے. اور جیسے میں نے مریض کا بتایا کہ جو بھی آئے ہم اس کو رجسٹر کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتا ہے, اسپیشلی خاص طور پہ رمضان میں بے شمار این جی اوز جو ہے نا وہ نکل آتی ہیں اپنے اشتہار, جس طرح برسات میں مینڈک نکلتے ہیں, برسات میں مینڈک نکلتے ہیں, اس طرح ڈونیشن کے لیے نکل آتی ہیں. تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ جس کو بھی زکوٰۃ دیں, جس کو بھی صدقات دیں, عطیات دیں, اس کے پہلے اس کو وزٹ کریں,
وزٹ کریں اور دیکھیں وہ کب سے پورا سال کام کرتے بھی وزٹ نہیں کریں، کرتے. اس کو آپ پیرنٹس کو ملیں، بچوں کو ملیں، مریضوں کو ملیں، ان کا انٹرویو کریں، ان کی فائل چیک کریں، ان کا پراپر علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس کے بعد اگر آپ مطمئن ہوں تو پھر آپ اس کو جو بھی آپ نے ڈونیشن عطیہ زکوٰۃ دینی ہے دیں. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو بالکل نہ دیں. تو یہی میری ایک گزارش ہے کہ اب اپنا یہ جو بتائیے کہ آپ کو ڈونیشن دینے والے جو لوگ ہیں وہ کس طرح دیں. مثلا میرے خیال ہے کہ بھئی وہ میڈیسن کتنا خرچہ ہوتا ہے یا ایک بچے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے. آپ خون اکٹھا کرتے ہیں، کن کن مدات میں کتنے پیسے بنتے ہیں. اگر ایک بچہ کسی نے اڈاپٹ کرنا ہو، پورے کا پورا ایک پیکج لینا ہو تو یہ کتنا خرچہ بن جاتا ہے؟ یہ بڑا مہنگا علاج ہے. یہ عام لوگوں کو پتہ ہوگا شاید بڑا سستا. یہ کوئی 50 سے 60 ہزار پر منتھ ایک بچے پہ خرچہ آتا ہے. اس میں جو بار بار بچوں کو بلڈ لگتا ہے، کبھی کسی کا بلڈ لگتا ہے بار بار، تو اس بلڈ لگنے کی وجہ سے ان کا جو آئرن لیول ہے وہ عام بندے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر میرا یا آپ کا آئرن لیول 200-250 ہے تو ان کا ہزاروں میں چلا جاتا ہے، 3000 4000 5000. تو اس آئرن کو ایک عام بندے کے لیول پہ لانے کے لیے ان کو پھر آئرن کی نکالنے والی میڈیسن دی جاتی ہیں. اگر وہ میڈیسن بھی کام نہیں کرتی پھر ان کو انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے نا آئرن لیول عام بندے کی طرح نارمل رہے. اگر آئرن مختلف جگہ پہ جا کے زیادہ ہو جائے اور ڈپازٹ کر جائے تو پھر ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. وہ بڑی مہنگی میڈیسن ہے. پھر جو ان کو ہم بلڈ لگاتے ہیں وہ سکرین بلڈ ہوتا ہے. وہ 8-10 ہزار اس کی اسکریننگ پہ لگتے ہیں، جس میں ہیپیٹائٹس بی، سی، HIV، ملیریا، سفلس، یہ جو مین جو ڈیزیزز ہیں جو ایک دوسرے سے بلڈ سے دوسرے بلڈ میں جا سکتی ہیں، انسان سے دوسرے انسان میں. یہ ہم پہلے جو ہائی ٹیک لیب ہے ہماری اس میں ہم ان کو اسکرینڈ کرتے ہیں. اسکرین کرنے کے بعد ان بچوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ یہ آلریڈی ایک بیماری میں مبتلا ہیں اور کوئی اور بیماری، ان کو ہیپیٹائٹس نہ لگ جائے، ان کو ایڈز نہ لگ جائے، ان کو کوئی اور بیماری نہ لگ جائے. ماشاءاللہ تو یہ بڑا مہنگا علاج ہے جو ہے. ابھی آپ سے اور بھی بات کرنی ہے. ابھی میں رائے منظور ناصر صاحب کی طرف چلتا ہوں. رائے صاحب یہ بتائیے کہ جو سیرت کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی، اس کو پہلے مکمل کریں پھر میں دوسرا سوال کروں گا آپ سے. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پھر یہ لوگوں تک ایکسیس دینے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ایک تو اس کی PDF ہم نے فری کر دی، اور بہت سارے پبلشرز نے ہمیں کہا جی کتاب ہم اتنے کی چھاپیں گے، اتنے پیسے آپ کو دیں گے رائلٹی کے، اتنے ہم رکھیں گے. تو ہم نے کہا نہیں جی ہم تو PDF کسی صورت فری بند نہیں کریں گے. پھر ایک بہت اچھے آدمی ہمیں ملے، اس سے آڈیو پہ ہم نے بالکل باقاعدہ اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہم نے کرائی، اور ہمارا ادارے کا بھی ہم نے اس کو ایک ادارے کی شکل دی ہے. پہلے تو ہم خود ہی چلا رہے تھے رہنمائی کے نام سے. تو ہمارا ویب سائٹ ایڈریس وہی ہے www.rehnumai.org. اچھا وہ رہنمائی.org پہ آپ جاتے ہیں نا تو ساری معلومات جو پرابیبل کوسچنز ہو سکتے ہیں، امتحان کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. لیکن موٹی موٹی بات کہ اسی کتاب یہ سلیبس بک ہے اور اس میں آپ بھی حصہ لیں. میں چیمہ صاحب سے کہوں گا آپ بھی حصہ لیں. لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے آپ تھے وہاں پہ، جی بڑوں کو مات دے دی. ایک 17 سالہ بچے نے، اسماعیل نام تھا اور یہ بالکل ساتھ ہی ان کا مدرسہ ہے. صحیح. ابھی اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا اور اس نے ٹاپ کیا تھا. تو یہ سب کو دعوت عام ہے ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ اتنا بڑا کام ہے، اس کے خرچے آتے ہیں. جو 50 لاکھ روپے آپ نے لوگوں کو انعام دیا، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ زمین سنا ہے بیچتے ہیں اور پھر لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا اس کو پراپر ادارہ بنانے کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں سوچا آپ نے؟ بالکل جی. پہلے تو خیر ابھی تک تو ہم نے بالکل اس پہ لکھا ہے کتاب کے اوپر کہ ہم کوئی چندہ کوئی ڈونیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہ لیتے ہیں. اچھا اپنے وسائل سے ہم دیتے ہیں. بنیادی طور پہ میری والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کا گولڈ تھا، وہ ہم نے سیل کیا، کچھ ہم نے پراپرٹی سیل کی، اور ہمارا یہ ایک پروگرام پہ کوئی 1 کروڑ سے اوپر خرچہ ہوا ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ انتظامی اخراجات بھی ہیں، کتابیں بے شمار ہماری نہ کرتے کوئی ہزاروں میں فری. اب آپ دوست ہیں، چیمہ صاحب ہیں، تو سب کو 1 کروڑ پہ تو آپ نے خیر دنیا میں کیا ہے. اللہ نے دنیا میں ہی آپ کو 10 کروڑ دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں اللہ کا وعدہ ہے، کوئی شک نہیں. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پہلے آپ کو اپنا پیش کرنا چاہیے. یعنی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی حیثیت ہے، وہ 10 روپے کی ہے، وہ 1 کروڑ کی ہے، وہ 10 کروڑ کی ہے، اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل. اب دیکھیں نا ہمارا کیا ہوتا ہے، قحط آ گیا، زلزلہ ہو گیا، فلڈ آ گیا، ایک وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا، کسی بڑے، انہوں نے جی ایک اکاؤنٹ کھول دیا. اس میں کبھی نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے خود کتنے پیسے ڈالے. صحیح بات. دیکھیں نا ریڑھی والا، ٹانگے والا، دوسرا رکشے والا، مزدور، عام آدمی، وہ تو اس میں پیسے دے. بھائی اگر وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم ہے، میں ایک بات نہیں کر رہا، اچھا وہ اپنا بتائیں نا کہ میں نے اتنا دیا ہے اس میں، تو پھر بندہ مانگتے بھی ٹھیک لگتا ہے. ادارے کا بھی ہم نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیجیٹل فارم میں لا رہے ہیں ابھی،
اور باقاعدہ ادارہ بنائیں گے، اور ادارہ بنے گا تو آپ اس کا لازمی طور پہ حصہ ہوں گے انشاءاللہ، بلکہ ادارہ لیڈ ہی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے سپاہی بنیں گے۔ اب بریک تر میں نے جانا ہے، مجھے بریک پہ جانے سے پہلے سپیڈ سے آپ نے بتانا ہے کہ جو 100 کتابوں پہ آپ نے پابندی لگائی تھی اس میں تھا کیا اور کیا ہمارے اسٹوڈنٹ کو دیا جا رہا ہے؟ بالکل جی، میں آپ کو 1 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہر صوبے کا اپنا بورڈ ہے، وہ جو ہم نے بچپن میں کتابیں پڑھی، امانت، دیانت، شرافت، صداقت والی، اچھا اس میں باقاعدہ ایک ونگ ہے جن کا کام ہے کتابیں چیک کرنا، بلکہ چیک کیے بغیر کتاب چھپ ہی نہیں سکتی۔ اچھا یہاں پہ جیسے ملک چل رہا ہے، کوئی نظام رہ نہیں گیا، امپلیمنٹیشن ہے کوئی نہیں۔ اچھا وہ ایسے ہی کوئی ہمیں لوگ بتاتے تھے جی کتاب میں غلطی ہے، تھوڑا سا جاگ گیا بورڈ، تو میں نے کہا جی ہم خود کیوں نہ چیک کر لیں۔ 10 سے 1000 کتابیں بنتی ہیں جو میٹرک تک مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم نے ان میں سے 500 کو پکڑا اور 500 میں سے 100 اس قابل تھی کہ اس کو بین کر دیا جائے۔ اس میں آکسفورڈ، کیمبرج اور ہمارے لوکل 31 پبلشرز بین ہوئے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ہی واقعہ ہے کہ 100 کتابیں اکٹھی بین ہوئیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اچھا اس میں قرآن کی آیتیں غلط، حدیثیں غلط، توہین صحابہ، توہین رسالت، استغفر اللہ، اس کے بعد قائد اعظم کے بارے میں معلومات غلط، ٹیپو سلطان کا غلط، معاشرتی علوم پاکستان کے صوبے تک غلط تھے۔ اور ناشر کو پوچھیں تو کہیں ہم سب سے پکے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، فلاں فلاں بھی۔ آپ سر اس سے اندازہ کریں کہ میں نے جو 100 آرڈر پاس کیا باقاعدہ کہ یہ کتاب بین کی جاتی ہے، کہ لاء کے تحت ہم نے بین کی نا، ایک آرڈر میرا چل نہیں ہوا۔ یہ ہر جگہ پہ گئے، لوگوں نے کہا جی اتنا پکا کام انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کا ریلیف ہی نہیں مل سکتا۔ کیا بات ہے، آپ سارے کام پکے کرتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، نعت بھی آپ کو سنانی ہے۔ بڑی پیاری 2 شخصیات موجود ہیں اور میں دوبارہ ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ سجاد چیمہ صاحب سے میں گزارش کروں گا، پوچھوں گا کہ ہم آپ کے دست و بازو کیسے بن سکتے ہیں۔ ایک جو فرد ہے، عام آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے یا دینے والا ہے، وہ کیسے اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ سکتا ہے؟ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے دست و بازو بن سکتے ہیں۔ اور آپ سے میں اسپیشل یہ درخواست کروں گا کہ خدا را 2 نمبر، جعلی اور جو بڑے ادارے ہیں ان کو دینا بند کر دیں۔ میں بڑی آزادانہ درخواست کر رہا ہوں، یہ اربوں خربوں پہ ان کے موجود ہیں، ان کے پیٹ نہیں بھر رہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چھوٹے اداروں کو پر توجہ دیں۔ سر کیا فرمائیں گے آپ؟ سر آپ نے میری تو دکھتی رگ پہ جو ہے نا ہاتھ رکھ دیا۔ میں گزارش آپ سے کروں گا، اپنے ناظرین سے، سننے والوں سے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے اور وہ بھی صحت مند دی ہے، الحمدللہ۔ اور میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں۔ مجھے جتنی مشکلات بلڈ لینے کے لیے ہوتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، جتنی مشکلات مجھے ڈونیشن لینے کے لیے ہوتی ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ میں ایک سیلیبریٹی نہیں ہوں تو میں ایک عام بندہ ہوں۔ میری یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے فیس کو نہ دیکھیں، آپ ان بچوں کو، غریب بچوں کو دیکھیں جو اس علاج کے مستحق ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے میں آئیں، وزٹ کریں۔ اگر آپ کہیں آؤٹ آف لاہور سے ہیں تو آپ کسی اپنے ریلیٹیو کو بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آج کل ٹیکنالوجی ہے، آپ ویڈیو کال سے ہمارے ادارے کا پورے کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر آؤٹ آف کنٹری ہیں تو وہاں سے بھی ویڈیو کال کے ذریعے ہمارے ادارے کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس ادارے کو وزٹ کرنے کے بعد آپ میرے فیس کو بغیر دیکھتے ہوئے ان بچوں کے لیے اکاؤنٹ ان کی ڈیٹیل کیا ہے جی؟ ہمارے 4-5 بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں۔ آپ کسی بھی بینک میں جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا اکاؤنٹ میں آن لائن کر سکتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر جتنی بھی زکوٰۃ وطیات ہوتے ہیں وہ آن لائن ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ وزٹ، بس پہلا اور آخری میرا یہی گزارش ہے، فزیکل دیکھ لیں، وزٹ کریں ضرور۔ جی سر، آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا جی، ایک تو خیر اس کو ہم نے رمضان کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن چلیں وہ بھی کوئی بری بات نہیں جی۔ اچھا رمضان شریف میں زکوٰۃ کا لازمی گن کے میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جس چیز پہ اوپر بنتی ہے، کوئی 1,78,79,000 روپے جس کے پاس زائد بنتے ہیں نا، وہ تب آدھا تولہ بھی سونا ہو تو بن جاتے ہیں جی۔ تو وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، اور اگر زکوٰۃ کا حساب کر کے ان جیسے جو مستحق ادارے ہیں اس جیسے ان کو دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو آئندہ 10 سال کی بھی فنڈنگ کی کوئی ضرورت رہ جائے۔ ٹھیک بات ہے، اور جو چھوٹے ادارے ان کو دیا جائے، یہ بہت ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا۔ ایگزیکٹلی بڑوں کو تو آپ یقین کریں، آپ دینے جائیں تو لگتا ہے کہ وہ الٹا ہمیں دینے لگے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ جب آپ نے 100 کتابوں پہ پابندی لگائی، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد میرے ساتھ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اچھا میری جو پاکستان میں ہوتا ہے میری ٹرانسفر کی گئی وہاں سے، اس کے بعد مجھے OSD کر دیا گیا، یعنی ایک ہوتا ہے نا ٹرانسفر کے بعد آگے پوسٹنگ دے دی جائے، میری پروموشن روک دی گئی، میرے خلاف ایک انکوائری بنا دی گئی جھوٹی۔ لیکن دیکھیں نا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے،
اچھا اس میں مجھے آپ بلیو کر لیں کروڑوں روپے آفر ہوئے، میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں، میں نے کہا جی دیکھیے یہ اللہ رسول کا کام ہے، میں تو رشوت لیتا نہیں، میں نے کہا جی کوئی لیتا بھی ہوگا تو نہیں لے گا، انہوں نے کہا نہیں جی وہ لے لیں گے آپ فکر نہ کریں، آپ نہیں لے، باقی لوگ اور لے لے لیں گے۔ اچھا وہ پیسے چل گئے، خیر اینی وے میں او ایس ڈی ہو گیا اور یہ ساری باتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ 20 دن کے بعد میرا بورڈ ہوا، حالانکہ یہ تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے، یہ بھی ایک ہی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کیا خالص دل سے، اور 100 کتابیں بین ہوئی، اور یہ بھی ایک ہی واقعہ ہے کہ میری پروموشن رکی اور 20 دن کے بعد بورڈ ہوا جس میں پروموشن ہو گئی اور میری پوسٹنگ بھی ہو گئی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اصل دیکھیں نا پھڈا کیا ہے، پھڈا یہ ہے کہ جو سسٹم مجھ سے کرانا چاہتا ہے میرا پکا فیصلہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، صحیح۔ اور جو میں کرنا چاہتا ہوں سسٹم میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ سر آپ اجازت مجھے دے۔ اسپیڈ سے یہ بتائیے کہ پہلا عہدہ کیا تھا اور آخری عہدہ اس وقت آپ کے پاس کیا، کہاں کہاں پر رہے؟ میں میجسٹریٹ بھرتی ہوا تھا جی، میجسٹریٹ فرسٹ کلاس، تو میں راجن پور سے میں نے شروع کیا، جام پور میں میری پہلی پوسٹنگ تھی، اور وہاں پہ میں نے بابری مسجد ایک تعمیر کرائی تھی، بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی اس کی یاد میں، پاکستان میں وہ پہلی بابری مسجد تھی۔ اسے میں نے لاہور میں ایک جگہ گیا، وہاں بھی انہوں نے تعمیر کی اور بہت خوبصورت، صحیح۔ میرے علم میں نہیں تھی۔ اچھا اس کے بعد میں مختلف جگہوں پہ میں نے پنجاب تقریباً سارے میں سرو کیا ہے، میں گلگت بلتستان میں بھی رہا ہوں، صحیح۔ اور ہمارے پنجاب سے کم افسر جاتے ہیں گلگت میں، جی۔ لیکن میں بہت خوبصورت 2 ڈسٹرکٹ استور اور غزر، پھر میں سیکٹری فوڈ وہاں پہ رہا، پھر میں ڈی جی اینٹی کرپشن رہا ہوں 2 دفعہ، صحیح۔ اور اللہ مجھے کوئی تیسرا موقع بھی دے تو پنجاب کو ہم سیٹ کر دیں گے انشاءاللہ، مجھے اس کی رگ رگ کا پتہ ہے، اور باقی سیکٹری میں آپ کو پتہ ہے بے شمار محکموں کا رہا ہوں، تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہر پوسٹ پہ کام کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بات کوئکلی ہے۔ میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم تھیلیسیمیا کا علاج کر رہے ہیں یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپیہ ہر سال ضائع ہو رہا ہے۔ میری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے، میری آپ سننے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ ہم بہت سارے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کر سکیں۔ ہمارا مشن بھی یہی ہے، ہمارا موٹو بھی یہی ہے، تھیلیسیمیا فری پاکستان۔ تو پلیز ہمارا ساتھ دیں، پاکستان کو تھیلیسیمیا سے فری کرنے کے لیے شکریہ۔ اور میں آپ کو شرعی طور پہ یہ فتویٰ دے رہا ہوں آج کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرانا شرعی طور پہ درست ہے۔ خواتین حضرات ہم اب جا رہے ہیں بریک کی طرف۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ماشاءاللہ 8واں روزہ ہے اور سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ذکر اذکار کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی بات ہے جو تلاوت کر رہے ہیں، اور ان ماؤں کو، ان بہنوں اور بیٹیوں کو سلام عقیدت جو ماشاءاللہ اس وقت سحری میں مصروف ہیں اور بعد میں افطاری کا بھی اہتمام کرتی ہیں، بہت بڑا کام ہے، اللہ ان کو جزا دے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے، وہ موضوع ہے خواتین کے حقوق، اور جب خواتین کی بات ہوتی ہے تو میں نے جو سحری افطاری کی بات کی، اللہ کے نبی نے بہت ہی اچھے انداز میں خواتین کے حق کا، ان کے حقوق کی بات کی۔ حجت الوداع کے موقع اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے تم پر، عورتوں کے آپ پر، ان دونوں کے باہمی ایک لنک ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہ یہ بھی ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، بروز قیامت اس طرح 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہا کہ اس طرح جنت میں میرا وہ ساتھی ہوگا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ 8 مارچ عالمی خواتین کے حقوق کا دن ہے، ہم تو روز اس حقوق کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو صفا مروہ کے چکر لگتے ہیں، یہ دیکھیے یہ بھی حقوق ہے۔ جب یہ لوگ پیدا نہیں نہ ہوئے تھے، یہ جو آج کل بڑے بڑے ادارے بنے ہیں، اللہ نے تو کہا کہ جب تک اس عورت، اس ماں کی اس ریت کو، اس سنت کو آپ قائم نہیں کرو گے، آپ کا حج عمرہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے کہ سب سے زیادہ حق جو ہے تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، چوتھی بار کہا کہ تیرے باپ کا حق ہے۔ خواتین حضرات آج ہمارا پینل بہت ہی خوبصورت ہے۔ پیر محمد تبسم بشیر اویسی صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سینئر ہیں، ہم چھوٹے تھے تو یہ بڑے تھے، آج ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں اور ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ جی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، ماشاءاللہ کنز الایمان بیکن سکول جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے چیئرمین ہیں، اور آسرا فاؤنڈیشن رمضان کے دنوں میں بہت بڑے پیمانے پہ خدمت خلق کر رہی ہے۔ ایمبولنس بھی انشاءاللہ اپنے شہر سے شروع کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی مہربانی۔ پھر صاحب کیا فرمائیں گے؟ جس حقوق کی ازل سے اسلام نے بات کی ہے
اس حقوق کے اوپر ہم بھی بات کریں، کیا فرمائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب کہ ماہ رمضان کی ان پر نور ساعتوں میں آپ نے خواتین کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام نے جہاں مردوں کے حقوق بیان فرمائے، وہاں عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس دین کی تکمیل فرمائی، جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل عورت کو اس معاشرے میں قدر کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کے ذرا بھی حقوق نہیں تھے۔ اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت بحیثیت ماں اس کے حقوق متعین فرمائے، عورت بحیثیت بیوی اس کے حقوق متعین فرمائے، عورت بحیثیت بہن اس کے حقوق متعین فرمائے، عورت بحیثیت بیٹی اس کے حقوق متعین فرمائے۔ جی، یہ عورت جو معاشرے میں ظلم سہتی تھی، یہ عورت جس کو حق وراثت حاصل نہیں تھا، یہ عورت کہ جس کے گھر میں پیدا ہوتی وہ اس کو آنے کو منحوس تصور کرتا، یہ عورت جو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی، اللہ اکبر، جس کا نہ کوئی حق رائے تھا، نہ حق وراثت تھا، بلکہ زندگی جینے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ بے شک، یہ جو عورت ظلم سہتی تھی، اب مرد کے برابر حقوق میں لا کے کھڑا کر دیا، بے شک، اس کو زینت کائنات بنایا، اس کو صنف نازک قرار دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ماں اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اللہ اکبر، بحیثیت بیوی اس کو نصف ایمان قرار دیا نکاح کے طور جی، پہ، اور حق وراثت عطا فرمایا۔ بحیثیت بہن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شفقت و محبت کا پیکر قرار دیا، بے شک، اور عورت بحیثیت بیٹی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رحمت قرار دیا۔ اور پھر ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تیری ماں زندہ نہیں ہے تو ماں کی جو بہنیں ہیں ان کی عزت کرو، جی، ماں کا درجہ وہ مقام ان کو دو۔ اگر بہنیں نہیں، خالہ نہیں ہیں، تو جو آپ کی ماں کی دوست ہیں ان کی عزت کرو۔ اس کی تو مثال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں باقاعدہ طور پہ ملتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیات جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی روح قبر میں خوش۔ جناب مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 مارچ کے موقع پر خواتین کے حقوق پہ آپ کا پروگرام کرنا، اور وہ بھی دین و دنیا پروگرام کا حصہ بنانا، یہ خوش آئند ہے اور لائق تحسین ہے۔ پھر سب عورت کو اللہ تعالیٰ نے عظمت کے ساتھ پیدا کی ہے، اور یہ وہ عظمت ہے جیسے ویسے صاحب نے تذکرہ کیا، یہ وہ عظمت ہے جو مذہب اسلام کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سب سے زیادہ جو حقوق دینے والا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام نے حقوق بھی دیے ہیں اور عزت اور وقار کے ساتھ دیے ہیں، پورے احترام کے ساتھ دیے ہیں۔ مرد کے ساتھ بہن کا رشتہ ہے عورت کا، یا بیوی کا ہے، یا ماں کا ہے، یا بیٹی کا ہے، ہر جگہ پہ اس کو حقوق دیے گئے، لیکن ساتھ وقار اور احترام کے ساتھ دیے گئے۔ مرد کو کہاں تک کہا گیا، خیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا تم جتنے مرد اکٹھے ہو جاتے ہو ان میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تم میں سب میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور بیوی کے لیے اور اس کے لیے پابند کر دیا گیا، اس کو حق دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہیں، وہ آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے؟
تو ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت فرماتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اگر تیرا شوہر اس حال میں ہو کہ وہ سرتا پاؤں پیپ زدہ ہو اور اس کو کسی طرح کی پھنسیاں پھوڑے نکلے ہوں اور تو اس کو چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو اس کا پورا حق ادا کرنے والی نہیں ہے. اور اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو تجھ پر جنت واجب ہے. صحیح. اور بیویوں کے لیے نرمی، آپ دیکھیں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے کہ بیوی کے حقوق کیسے ہیں اور آپ بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 شادیاں فرمائی ہیں. اور آپ اگر ایک شادی میں ایک عورت کا آج فی زمانہ دیکھیں، اگر بیوی کے حق ادا نہ ہوتے ہوں تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اور ہمارا دین ہمیں یہ دکھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ اعتدال کے ساتھ، عدل کے ساتھ جو ہے ان خواتین کے حقوق کو پورا کیا جائے. بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تو نے خود پہنا ہے ویسا تو اس کو پہنا، جو تو خود کھا رہا ہے ویسا تو اس کو کھلا. یعنی یہ نہیں ہے کہ مرد کا دسترخوان الگ ہے اور اس عورت کا دسترخوان بچا کھچا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تیرا لباس تو اچھا ہے اور تو اپنے طور پہ برانڈڈ کی طرف جاتا ہے اور تیری بیوی جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے. اور بیگمات میں انصاف کا بھی کہا. اور جہاں 2 سے زیادہ بیگمات، 2 یا 2 سے زیادہ آپ کی بیویاں ہیں تو وہ انصاف یعنی ہر ایک کے لیے 2 بیویاں. جی آپ کی ایک بیوی 2 بیوی؟ میں ایک بیوی والا ہوں الحمدللہ اور اس پہ خوش ہوں اور میری بیوی الحمدللہ مجھ سے خوش ہے. تو یہ اس حوالے سے آج کے پروگرام کے موقع پر عورت کو، ابھی تو آپ کا کویسچن صرف بیوی کے حق کے معاملے میں تھا، تو بیویاں ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کے شوہر کے مال کی حفاظت کریں، ان کے گھر کی حفاظت کریں، ان کے اولاد کی تربیت کرنے میں ہر طرح ساتھ دیں. ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کی ذمہ داریاں ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا وظیفہ ہے یا رقیبو، یا رقیبو، بڑا نگہبان، بہت بڑا نگہبان، نگہبانوں کا بھی نگہبان ہے. اور یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے سفر میں جانے سے پہلے یا سفر کے دوران پڑھیں. اور جب آپ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے، اچانک جو معاملات ہوتے ہیں ان سے آپ بچے رہیں گے. کیوں؟ کہ آپ نے تمام تر اپنے معاملات ہیں اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ الامین اکیڈمی کے اندر، الامین فاؤنڈیشن کے اندر روزانہ سحری اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ کل ہمارے پاس عزیر ملک صاحب سینئر صحافی ہیں، چینل میں نیوز اینکر ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ تشریف لائے. بابر سلطان گوندل صاحب محکمہ اوقاف کے افیسر ہیں، وہ بھی تشریف لائے. پیر محمد اسلم شہزاد قادری صاحب تشریف لائے. ملک محبوب رسول قادری صاحب تشریف لائے. حافظ امیر علی اوان صاحب تشریف لائے. چودھری اجاز صاحب سابق ڈپٹی میئر لاہور تشریف لائے. اور راجہ فاروق ساجد سابق SSP تشریف لائے. اور عتیق ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے. ان تمام دوستوں کی آمد کا بہت شکریہ. پیر صاحب کیا فرمائیں گے مزید آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ عورت کو مقام، عزت اور حقوق دینے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، قرآن حکیم میں ایک بھی سورۃ الرجل نہیں ہے، سورۃ النساء موجود ہے. جی بے شک. یہ عورت کی عزت، توقیر اور عظمت کے حوالے سے ہے. دیکھیں جنت میں ہر چیز ہی تھی اور ہے. اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جن کے خدام وہاں موجود تھے، حوران موجود تھیں، غلمان موجود تھے، مگر عورت کے بغیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں بھی محسوس کرتے تھے عورت کی ضرورت کو. اس معاشرے کی عورت ضرورت ہے. اس معاشرے کا وقار اور حسن ہے عورت کے ساتھ. وجود کائنات میں جو رنگ ہے، یہ رونق جو ہے اس عورت کی وجہ سے ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس عورت کو، خاتون کو عظمت دی ہے. اس کو نازک بھی کہا. جی صنف نازک ہے. جی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت، عزت، توقیر کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس کو نرمی کے ساتھ سدھارو. جو بات منانی ہے نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی جائے، ورنہ یہ بائیں پسلی سے ہے اور یہ ٹوٹ جائے گی. اور اگر اپنی ضد پہ آ جائے تو بہت کچھ کام خراب ہو جاتا ہے. بہت کام خراب ہو جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام. آپ کی شادی ایک ہے 2 ہیں؟
جی میری بھی ایک ہی شادی ہے، اور الحمدللہ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں پہ کیوں نہیں عمل کرتے علماء؟ ان کو مشہور بہت ہے کہ جی علماء حضرات شادیاں زیادہ کرتے ہیں. اور پیر صاحب آپ کی کتنی ہے؟ میری بھی ایک ہی ہے جی. میں تو اصل میں آپ کو پتہ ہے بہت ہی ڈرپوک آدمی ہوں. نہیں، یہ اس میں ڈر والی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے صحیح. یہاں پہ بالخصوص پاکستان اور ہندوستان تو یہ مذاہب میں بات اس لیے کی ہے کہ نکاح کرنا بھی، یہ بھی عورت کو عزت دینا ہے. جی عزت دینا ہے، عزت دینا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا یہ بڑا عیب ہے اور بڑی اس میں باتیں ہوتی ہیں. یہ اس پہ بتائیے کہ عورتوں پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، چوکوں چوراہوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں بیٹیاں بہنیں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو تیز نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ یہ بدقسمتی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے کیوں کر رہا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے اور تربیت کا نہ ہونا ہے. یہ جب دین کے قریب ہوں گے، اپنے نبی کی سیرت پڑھیں گے تو دیکھیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اصحاب یہ عورتوں کو عزت دینے والے ہیں. یہ آوازیں کسنا، یہ ہوٹنگ کرنا، یہ تیز نگاہوں سے دیکھنا، یہ حرام کاری ہے، نظروں کی حرام. سوشل میڈیا پہ بڑی بکواس کی جاتی ہے عورتوں کے بارے میں. جی یہ بھی دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا. جی بے شک. عورت کی بے توقیری کرنا یہ گناہ ہے، عورت کو عزت دینا یہ اسلام کا حکم ہے. صحیح بات. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دور جاہلیت میں بھی جنہوں نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر کی بشارت دی ہے. حضرت ساسا بن ناجیہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نیکیاں اچھائیاں ہم نے دور جاہلیت میں کی کیا اس کا ہمیں اجر اور ثمر ملتا ہے؟ صحیح. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساسا آپ بتائیے وہ کون سی نیکی ہے؟ عرض کی آقا میں نے 300 سے زائد وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کیا جانا تھا، پیدا ہوتے ہی جن کو مار دیا جانا تھا، ان کو اونٹ دے دے کے میں وہ بچیاں حاصل کرتا رہا اور ان کو پالتا رہا. 300 سے زائد بچیاں میں نے پالی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ان کی زندگیاں بچائیں، ان کو پالا، ان کی پرورش کی، اچھی نگہداشت کی، اس کا اجر اور ثمری تو یہ ہے کہ تو محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دور جاہلیت میں بھی جنہوں نے عورتوں کے ساتھ عزت اور ان کی توقیر کی ان کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اور حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خبردار ہو جاؤ. جی خبردار، روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، جیسے مفتی صاحب نے بھی حدیث ذکر کی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ کہ دفاتر میں وہ مناسب ماحول نہیں ملتا، گاڑیوں میں خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جو پہلے میں نے بات کی تو کچھ میں چاہتا ہوں کہ جو بنیادی ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو زیادہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے کہ دینی امور اور دینی احکام کی اویئرنس زیادہ دی جائے. ہمارے نوجوان اور ینگسٹرز کو جب تک یہ ریئلائز نہیں کروایا جائے گا کہ جو بھی خاتون ہے اس کے 4 ہی رشتے ہیں اس کائنات میں، یا وہ بیٹی ہے یا وہ بہن ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے. اب اور اسلام نے انما المومنون اخوہ کہہ کے کہ مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں بہن بھائی ہیں. تو جب ہم بہن کو بہن کے نظر سے دیکھیں گے تو نظریں جھک جائیں گی، جب ماں کو ماں کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کے قدموں پہ نگاہیں پڑ جائیں گی، جب بیوی کو بیوی کے طور پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ محبت کا عنصر غالب آئے گا، بیٹی کو دیکھیں گے شفقت کے ساتھ دیکھیں گے. تو جب تک ہم اسلام کی روح کے مطابق اپنے ان ینگسٹر کی پوری تربیت نہیں کر پائیں گے اور ان کو اسلام کے احکام سے نہیں آگاہی کریں گے اس وقت تک نہیں. اور دوسرے نمبر پہ میں اپنے ان ینگسٹر سے کہوں گا کہ اپنی نظروں میں حیا کو پیدا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اسلام میں حسن ہے حیا، اور جب حیا نکل جاتی ہے تو بے حیا آدمی وہ پھر اس کو پرواہ باولا ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے، رشتوں کی پھر اس کو نہ اپنوں کی پرواہ رہتی ہے نہ بیگانوں کی پرواہ رہتی ہے. سب خواتین جو ہیں ان کو جائیداد میں حق نہیں ملتا. بڑے دینی لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ظاہری طور پہ بڑے اچھے لگیں گے، جب ان کو کہا جائے
کہ بھئی بیٹی کا جائیداد کا جو حق قرآن نے دین نے کہا ہے وہ دیں، یا بیٹی کا جو ہے یا بہن کا جو حصہ ہے، تو اس وقت پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی، تو پھر اگر کوئی بہن یا بیٹی رشتہ اپنا حصہ مانگ لے تو پھر ہم اس سے یعنی کہ بول چال بھی ہماری بند ہو جاتی ہے۔ جی پیر صاحب، اس حوالے سے میں دو باتیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو آپ کے سوال کا جواب کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کو ان کے وراثت سے حصہ نہیں دیتے؟ تو پہلے بنیادی طور پہ آج کے معاشرے میں، کیونکہ جب بھی مارچ آتا ہے، نومبر آتا ہے، تو اس پہ پوری موومنٹ چلتی ہے اور مہذب اور غیر مہذب انداز سے جو ہے وہ اس کو اچھالا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق نہیں شاید دیے جا رہے۔ دیکھیں، خواتین کے حقوق اسلام کے اکارڈنگ اور آئین پاکستان کے اکارڈنگ وہ تو تمام کے تمام طے شدہ ہیں، اور اس لیے نہ تو اسلام پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے اور نہ ہی آئین پاکستان پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک تو کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ سیکنڈلی، پرابلم آتا ہے کہ جو حقوق متعین کیے گئے ہیں، ڈیفائن ہوئے ہیں، وہ ان پہ جو عملی اقدام ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس حوالے سے جہاں پاکستان کے قانون ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، وہ ہماری بہن کو، ہماری عورت کو، اگر کہیں پہ نہیں ہے آپ کسی اپنے قریبی عالم کے ساتھ رابطہ کریں اور لائر کے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ کے لیے اسلام نے بڑے باوقار طریقے سے دروازے کھولے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حق ملے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ خواتین کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان ظالم معاشرے کے ظالم افراد کی ظالمانہ یہ پالیسی ہیں کہ جو اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالخصوص جو ہے دو لوگوں کو حق ملنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بروز ایک قیامت بیوی ان کے ہے۔ ساتھ کیا اللہ سلوک کرے گا، یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اور ساتھ یہ بھی گزارش کرنی ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، پیر صاحب سے بات کرنی ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور ایف آئی اے کے اندر بہت بڑی تعداد میں کیس پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں شمار ہی اتنا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد ہے ان کیسز کی کہ باری نہیں آتی۔ یہ وہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ اس کے اوپر جتنا بھی ہم بولیں یا عمل کریں کم ہے، کیونکہ ہماری جو آبادی ہے اس میں خواتین 1% مردوں سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ اور بریک کے بعد جب میں نے اپنے پینل سے پوچھنا ہے کہ جو ایسے گھر جو آج کے دور میں بھی خواتین کو جاب کرنے کی یا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور وہ ساتھ میں نے واقعہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی سب سے زیادہ امیر خاتون تھی اور سب سے زیادہ مال ان کے پاس تھا۔ یہ ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اور ماشاءاللہ اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول کا۔ ہم آپ کو پہلے نعت سناتے ہیں، اور نعت سنانے کے بعد دوبارہ اپنے پینل سے بات کریں گے۔ ماشاءاللہ نعت بھی ہم نے سنی، اور بڑا ہی اچھا وقت ہے یہ سحر کا، اور آپ دیکھیے کہ گنتی کے دن ہیں، پہلا عشرہ ختم ہونے کو آ گیا، آج 8واں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ مہمان ہے۔ مہمان سال کا بھی ہونا تو وہ مہمان ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے اس نے چلے جانا ہے، اور رمضان تو ہے ہی 29 یا 30 دن کا، لیکن ہم کل یہ بریک کر چکے ہیں خبر کہ اس سال جو رمضان ہے وہ 29 دن کا ہوگا۔ راگ النعمی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ پھر صاحب کیا فرمائیں گے، خواتین کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو سلوک ہے، جاب نہیں کرنے دی جاتی، اور اگر کوئی خاتون باوقار لباس میں پردے کے اندر رہتے ہوئے اپنی پوری جو شرعی حدود و قیود ہیں اس کی، جو قرآن نے، سنت نے اس کے اوپر فرض اور واجب کی ہیں، اگر اس کے اندر رہتے ہوئے جاب کرے تو ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اسلام نے قطعاً منع نہیں کیا، باپردہ عورت کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بہت بڑی تاجر خاتون تھیں، اور عرب میں خود وہ تجارتی جو قافلہ وہ لے کے نہیں جاتی تھی، وہ اپنا مال تجارت اوروں کے ذریعے صحیح، ملکوں میں اور سفر ہر بڑے جو بزنس مین کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جی وہ خود تو بیٹھ کے کام کرواتا ہے نا جی۔ جی وہ خود باپردہ تھی، طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے وہ مشہور تھی۔
لیکن ریٹ معاملہ خود دیکھتی تھی بیٹھ کے. جی وہ گھر میں بیٹھ کے. اسی طرح اگر جاب ہے کسی عورت کی اور وہ کرنا چاہتی ہے، اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن اس میں وہ شرعی تقاضے پورے کرے، صحیح، با پردہ رہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہوٹنگ ہوتی ہے، یہ جب ایک لباس ہی ایسا پہنا ہوگا، بے پردگی ہوگی، تو ظاہر ہے ایک عورت کا مطلب ہی پردہ ہے. اب پھر سے دیکھیے نا، میں گزارش کروں، میں اب خواتین کے ساتھ ہوں اس وقت، کیونکہ خاتون یہاں ہے کوئی نہیں اور میں نے ان کی نمائندگی کرنی ہے. بات یہ ہے کہ لباس تو اس عورت نے اچھا نہیں پہنا، اس کو پہننا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے تو مردوں نے اپنی نظروں میں حیا پیدا کرنی ہے. جی دونوں طرف ہی حیا ہونی چاہیے، مرد میں بھی کی نظر میں بھی اور عورت کی نظر میں بھی. اب دیکھیں نا، وہ تو گناہ گار ہوگی لباس پہن کے، فرض کیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک جو بندہ ہے وہ اپنا بڑا پارسا سمجھتا ہے، اس کو کم از کم یہ تو سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے. اس کا لباس یہ خود جواب دے لے گی، مجھے اپنی نظروں میں پاکیزگی پیدا رکھنی چاہیے. اسلام نے حیا کا درس دیا ہے اور حیا ایمان کا حصہ ہے. جس طرح مفتی صاحب نے بھی پہلے یہ ذکر کیا ہے، یہ زیور ہے، جی مومن کا زیور ہے، یہ جی مومن کا زیور ہے. بالکل نظر میں حیا ہونی چاہیے، لیکن جب ایک طرف ایک چیز ہی ننگی پھر رہی ہوگی تو پھر دیکھیں نا، عورت کو پردے کا حکم ہے، بے پردگی ہمیشہ معاشرے میں فتنہ پیدا کرے گی. ہمیں دونوں طرف سے ہی معاملات کو درست کرنے چاہیے. مرد کو نظر میں حیا پیدا کرنی چاہیے، عورت کو با پردہ ہونا چاہیے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، معاشرہ تو میرے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہونا ہے نا، یہ میرا سوال آپ سے. جی ہم سب خود کوشش کریں، جی مرد بھی کوشش کریں اگر اور میں عورتیں بھی کوشش کروں یہ لباس صحیح پہننے کی تو میں ٹھیک ہوں گا. جی نہیں بھائی وہ تو ماشاءاللہ جو بھی کرے ہمیں کوئی ایسا نہیں، بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں قبر میں اپنا جواب دینا ہے. جی اپنا جواب دینا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بے پردگی بھی ہے. صحیح. یہ ہراسمنٹ کے کیس ہوتے ہی وہاں ہیں جہاں پہ بے پردگی ہوگی اور بالکل مغرب زدہ جو ہے نا وہ چیزیں وہ اپنائی جائیں گی. جب اسلام کے لباس میں ایک عورت با پردہ، وہ سکول ٹیچر ہے، صحیح، وہ آفس میں آئے، وہ کاروبار کرے، ذرا بھی کہیں بھی قدغن نہیں ہوگا. آپ ذرا دیکھیں گے مفتی شاہ مدنی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ حل کریں. جی میں آپ دونوں کے سوال اور کراس سوال پہ بڑی غور و فکر سے سن رہا تھا. گزارش یہ ہے کہ اس معاشرے کا اتنا ہی پارٹ مرد ہے جتنا پارٹ عورت ہے. دونوں سے ہی معاشرے کا وجود ہے اور دونوں سے ہی معاشرہ چل رہا ہے. یقیناً مرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. جس پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں کہ وہ اس کا گناہ ہے، یقیناً وہ اس کا گناہ ہے اور وہ اپنے اس گناہ کا خود جواب دہ ہے. میرے لیے تو لازم یہ ہے کہ میں اگر تھرڈ پرسن ہوں تو میں اپنی نظر کو بچا کے رکھوں اور اپنے آپ کا اپنا حفاظت کروں. اسلام نے مردوں کو پہلے کہا ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھیں. دونوں کو کہا ہے، قرآن پاک میں برابر کے ساتھ کہا ہے کہ اے مومنو تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اے خواتین تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ ایز اے تھرڈ پرسن تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ وہ ننگی کیوں ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن اگر میں بھائی ہوں، اگر میں شوہر ہوں، اگر میں فیملی ممبر ہوں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے جا کے دیکھنا ہے کہ کہیں میری بہن تو نہیں ایسا انداز اپنا رہی کہ جس سے اس کی طرف نگاہیں اٹھیں گی اور معاشرے میں جو ہے وہ تباہی آئے گی. نمبر 1. نمبر 2، پیر صاحب آج کے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو جہاں اس بات کی ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ان کے حقوق کے لیے ان کو جابس فیسلٹیز دی جائیں، ان کو باہر نکلنے کے موقع دیے جائیں، بالکل اسلام اس کی اپنی حدود و قیود کے ساتھ اجازت دیتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں ہم آج موجود ہیں، کیا یہاں پہ وہ جن پہ پابندیاں ہیں وہ کتنے پرسنٹ خواتین ہیں اور جو اپنے کاروبار کام میں آگے آ رہی ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ میرا ایک شعبہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ تعارف کرواتے ہیں
اسکول ہے تو میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن میں 80% جو پرائمری مڈل ایجوکیشن ہے وہ تو ساری خواتین دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے اسی طرح آپ آفیسز کے اندر چلے جائیں, مالز کے اندر چلے جائیں تو خواتین تو وہاں پہ اپنی جاب کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برائی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے, وہ میرا خیال ہے کوئی 5-10% کی بات ہے, اور وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خواتین و حضرات اپنی سحری کو جاری رکھیں, کہیں اذان ہو چکی ہے, کہیں ہونے والی ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.